امریکہ کے ایرانی جزیرے کیشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ جزیرہ کیشم میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کو آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے دعوے کو غلط قرار دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے۔ ایران نے بیلسٹک میزائل ہمسایہ ممالک کی طرف داغے جو اہداف پر نہیں لگ سکے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکی اور بحرینی فورسز نے مار گرائے۔ کویت کی فوج اور سول ایویشن اتھارٹی کی ایران کی جانب سے ایئرپورٹ پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تصدیق۔ کویتی فوج کا کہنا ہے ایران نے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر حملہ کیا۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایئرپورٹ پر ہنگامی الرٹ کر دیا گیا، پروازیں دیگر ایئرپورٹس کی جانب موڑ دی گئیں، عارضی طور پر فلائٹ آپریشن معطل۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں لیکن انجام کیا ہوگا یہ معلوم نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران 47 برس سے اسی طرز پر معاملات چلا رہا ہے، یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے، مذاکرات بند ہونے کی خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔ ایران سے 4 دن پہلے، 2 دن پہلے، کل اور آج بھی رابطے ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کیا جائے۔ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے عباس عراقچی نے خطے میں امن کے لیے سفارتی پیش رفت پر تفصیل سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی۔ امن و استحکام سے متعلق امور پر بات کی، کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے فرانس، ترکی، قطر، مصر اور پاکستانی وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ We are the strongest nation on the planet, and now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator shame. Booker. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. امریکہ آخر ایران سے ڈیل کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر وزیر خارجہ مارکو روبیو پر برس پڑے، کہا ڈیل بھی ایسی جسے پہلے خود امریکہ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہا تھا جبکہ ایران نے آبنہ ہرمز بند کی ہوئی ہے۔ روبیو نے کہا جنگ ختم ہو چکی لیکن ایران کے سپریم لیڈر زندہ اور سرگرم ہیں۔ امریکہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہا۔ ایران جن پہلوؤں پر بات کرنے سے انکاری تھا آج راضی ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ 4 ایرانی شہریوں اور کرپٹو ایکسچینجز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نوبی ٹیکس ایران کے مرکزی بینک اور پاسداران انقلاب کے لیے کروڑوں ڈالرز کی مالی لین دین کا ذریعہ بن چکا تھا اور انٹرنیٹ بندش کے دوران بھی لاکھوں ڈالرز کے لین دین جاری رکھے ہوئے تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان کمپنی سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، 5 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 48 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا ایک اور اہم دور ختم ہو گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹومی پیگٹ کا کہنا ہے فریقین ایک ایسے جامع معاہدے کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں
جس کا مقصد لبنان کی خود مختاری کی بحالی اور اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اسرائیلی اور لبنانی وفود کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور کل ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان مبینہ تلخ گفتگو یا کشیدگی کی خبریں محض کھوکھلی باتیں ہیں۔ ریپبلکن رکن کانگریس تھامس نے ایکس پر لکھا، اسرائیل کی 1 ماہ کے لیے امداد روک دیں تو وہ اپنے پڑوسیوں پر بمباری بند کر دے گا، امن فوراً قائم ہو جائے گا، آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی اور پیٹرول کی قیمت فی گیلن $2 کم ہو جائے گی۔ تھامس نے مزید لکھا، اسرائیل کل بھی امریکی ٹیکس دہندگان کی مالی امداد کا سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا اور آج بھی اٹھا رہا ہے۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ IAEA سربراہ رافیل گروسی کی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات۔ براکا ایٹمی پلانٹ پر ڈرون حملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا، براکا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ عراق سے کیا گیا۔ رافیل گروسی نے کہا، شہری ایٹمی تنصیبات کا تحفظ عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ کوکین کوئن، انمول اور پنکی اور سہولت کاروں کے خلاف منشیات کا کیس۔ پولیس نے ملزمہ کے سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لی۔ سہولت کار ذیشان اور سہیل کے مختلف اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی ہے۔ ملزم ذیشان کے 3 بینکس میں 5 اور ملزم سہیل کے 2 بینکوں میں 2 اکاؤنٹس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انمول اور پنکی شہر بھر میں کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ سے منشیات کی تمام رقوم کی منتقلی ہوتی تھی۔ بینک اکاؤنٹ ذیشان اور سہیل آپریٹ کرتے تھے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کاروبار دوست پالیسیوں سے ملکی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں جن سے ملکی پیداوار بڑھے۔ وزیر اعظم کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، آپ لوگ پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ہماری پہچان ہیں۔ مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ حکومت اور پی پی رہنماؤں کی بجٹ پر اہم ملاقات۔ وزیر اعلی سندھ نوید قمر شیر الرحمان کی بجٹ مذاکرات میں خصوصی شرکت۔ حکومتی ٹیم کی پیپلز پارٹی کو آئندہ وفاقی بجٹ پر بریفنگ۔ پی پی اور حکومت کا بجٹ پر مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ ذرائع نے بتایا، حکومت بجٹ پر پی پی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پی ایس ڈی پی کے بعض منصوبوں پر تحفظات بدستور برقرار ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر آج آل پارٹیز کانفرنس، سیاسی عمائدین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ میزبانی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کریں گے۔ حکومتی ہائی پاور کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کی جانب سے تجاویز کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا، مہاجرین کی 12 نشستوں سمیت دیگر مطالبات تجاویز ایجنڈے میں شامل ہیں۔ بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو اگر میں نے الیکشن کانٹیکٹ کیا، سارا کچھ ہونے کے بعد ہم جو 5 آزاد کینڈیڈیٹ رہ گئے ان کو انہوں نے آزاد ہی کنسیڈر کیا۔ جو باقی صاحبان تھے وہ سب SIC میں تھے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لگتا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے فکس میچ کی وجہ سے ہمیں آزاد رکھا۔ پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل ہونے والے MNA عثمان علی کا ARY نیوز کو انٹرویو۔ بتایا، بیرسٹر گوہر کو کہا تھا SIC میں شامل کریں تو انہوں نے کہا آپ موجے ماریں۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ہمیں فروخت کر دیا۔ پی ٹی آئی کے دوست نون لیگ سے رابطہ کروانے کا کہہ رہے ہیں لیکن میں نے انکار کر دیا۔ بشیر زیب دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جنید BLA کا آپریشنل کمانڈر ہے۔ رکن قومی اسمبلی جمال ریسانی کہتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ دشمن جدید میڈیا کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ بلوچستان میں بیرونی عناصر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔
پاکستان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا جواب دینا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 17 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق مستونگ، نوشکی، زہری، خزدار اور کیچ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، بارودی مواد اور IEDs برآمد۔ دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی، سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں موجود۔ آصفہ بھٹو آج ہنزا میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ OGDCL نے سانگھڑ سے تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ بوبی جیب 1 کنویں سے یومیہ 2000 بیرل تیل، 1.1 MMSC FD گیس کی پیداوار حاصل۔ نئی دریافت سے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اٹلی میں جلی ہوئی منی وین سے 4 پاکستانی کسانوں کی لاشیں ملی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ گاڑی جنوبی اطالوی علاقے کلابریا کے ایک پیٹرول پمپ سے ملی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جس میں 2 افراد کو گاڑی کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو سمیت کئی بڑے شہروں پر روس کے میزائل اور ڈرون حملے۔ 24 گھنٹے میں ایک بچے سمیت مزید 22 افراد ہلاک ہو گئے، 100 سے زائد زخمی۔ آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو۔ مہمان ٹیم نے میچ 41 رن سے جیت لیا۔ شاداب خان کے 71 رنز رائے گا۔ 232 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 44 اوورز میں 190 رنز پر ڈھیر۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ کپتان شاہین شاہ افریدی کہتے ہیں اس میچ کی پچ پنڈی سے بہت مختلف تھی۔ ہم نے 20 سے 30 رن زیادہ بنوائے، یہی ناکامی کی وجہ بنی۔ کوشش ہوگی آخری میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں۔ شاداب خان کی بولنگ میں مسلسل خراب پرفارمنس۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے شاداب کو بیٹنگ آل راؤنڈر قرار دے دیا۔ کہا شاداب خان اسپیشلسٹ بولر نہیں، وہ اب بیٹنگ آل راؤنڈر بن چکے ہیں۔ ان کو ہم معاذ اور سلمان آغا کے ساتھ 5ویں بولنگ آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چاچا کرکٹ کی خدمات پر خراج تحسین۔ پاک آسٹریلیا دوسرے ون ڈے کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں کیک کاٹا گیا۔ چاچا کرکٹ کی خدمات کو سراہا گیا۔ چاچا کرکٹ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے، ہوم گراؤنڈ پر یہ ان کی آخری سیریز ہے۔ اور ٹرائی سیریز میں پاکستانی ویمن ٹیم اپنا تیسرا میچ آج ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی۔ قومی ٹیم کو اپنے ابتدائی دونوں میچوں میں شکست ہوئی۔ پاکستان کو فائنل کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے آج کا میچ لازمی جیتنا ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہوگا۔